اما بعد قد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ القدیم والفرقان العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے تعلق سے چند اہم باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ قربانی کا اصل مقصد قرب الہی حاصل کرنا ہے، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ قربانی ہر مسلمان آزاد، مقیم اور بالخصوص صاحب استطاعت پر قربانی واجب ہے۔ قربانی کا وقت 10 ذی الحجہ سے لے کر 12ویں ذی الحجہ کی عصر تک رہتا ہے، لیکن پہلے دن قربانی دینا سب سے افضل ہے۔ قربانی کا جانور اگر اندھا ہو، لولا ہو، لنگڑا ہو یا بہت ہی لاغر ہو، جس سے کہ وہ قربانی گاہ تک چل کر نہیں آ سکتا، تو ایسے کی قربانی دینا جائز نہیں ہے۔ صاحب استطاعت اپنی طرف سے ایک بکری، بکرا، چھیلا، چھیلی، مینڈا وغیرہ قربانی دے سکتے ہیں، لیکن اگر بڑا جانور دینا ہے تو 7 افراد پر مشتمل ہے۔ اس کو اجتماعی قربانی کہتے ہیں۔ جس کی طرف سے قربانی دی جا رہی ہو، اس کو چاہیے کہ وہ قربانی والے جانور کے پاس کھڑے ہو کر بکرا قربان ہوتا ہوا دیکھیں۔ یہ حضرت رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے۔ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنے چاہیے۔ پہلا حصہ اپنے لیے، دوسرا حصہ اقربا و رشتہ داروں کے لیے، اور تیسرا حصہ غریب، مسکین، یتیم اور غریبوں کے لیے قربانی کا حصہ رکھنا چاہیے۔ قربانی جس کی طرف سے دی جا رہی ہو، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے ہی ذبح کرے، لیکن شریعت کے حساب سے اس کو اگر معلومات ہے تو وہ اپنے ہاتھ سے ذبح کر سکتا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو کسی جانکار کو لے کر اپنی قربانی اس کو دینا چاہیے۔ ذی الحجہ کا چاند جب نظر آ جائے تو قربانی دینے والیوں کے لیے چند احکامات جاری ہو جاتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ پہلی تاریخ سے ہی ناخن ہاتھ اور پیر کے نہ کٹوائیں، اور مرد حضرات خصوصیت کے ساتھ بال نہ کٹائیں، جیسا کہ آج کل شیونگ، کٹنگ، بلکہ میں آج ایک اور اضافہ کرتا ہوں، اور وہ ہے کہ بالوں میں ڈائی بھی نہ کرائیں۔ 5 وقتہ نماز کی پابندی کریں، کیونکہ قربانی واجب ہے اور نماز فرض ہے۔ واجب کو حاصل کرنے کے لیے اگر فرض کو ہی ترک کر دیں گے تو اللہ کو بھی شاید یہ ادا پسند نہیں آئے گی۔ قربانی دینے والوں کو چاہیے کہ کم سے کم یہ 10 دن اپنی زبان کو پاک و صاف رکھیں۔ پاک و صاف سے مراد جھوٹ نہ کہیں، گالی گلوچ نہ کریں، برے الفاظ استعمال نہ کریں۔ پاک کرنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیشہ ذکر اللہ میں رہنے کی کوشش کریں۔ قربانی کے جانور سے اچھا سلوک کرنا چاہیے، جہاں تک ہو سکے اس کی خدمت کرنا چاہیے۔ کھانے پینے اس میں لاپرواہی بھی نہیں کرنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کوشش کریں کہ جب اس کو قربانی کی جگہ پر لے کر آئیں تو اس کو گھسیٹتے ہوئے، کھینچتے ہوئے نہ لے کر آئیں، اور ایک سے جب زیادہ قربانی دینے کا ہو تو ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو کاٹنے سے پرہیز کریں۔ ہمارے قربانیوں سے
غیر مسلم کو تکلیف ہرگز نہیں پہنچنا چاہیے۔ امن کا خاص خیال رکھیں اور پاکی صفائی کا بھی خاص خیال رکھنے کی کوشش کریں۔ خون یا بوٹی وغیرہ جو جانور کی بوٹی ہوتی ہے اس کو روڈ پر، گھر کے باہر یا چوراہوں پر نہ ڈال دیں، کیونکہ یہ ہمارے اسلام کے خلاف ہے۔ گندی چیز کو ہمیشہ اس کی جائز جگہ ہی پہنچانا ہے، یہ سب سے پہلے یہ کوشش کریں، اس لیے کہ پاکی نصف ایمان ہے۔ تو جب ہم نصف ایمان یعنی کہ آدھا ایمان کو ہی ہم نہیں سمجھیں گے تو پھر شاید اللہ تعالیٰ ہماری قربانیوں کو بھی قبول کرنے سے قاصر رہے گا۔ جانور خریدنے میں کبھی بھی کمپٹیشن نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ سب سے مہنگا جانور قربانی کا میرا ہی ہو جائے، اور چند ایسے سوچتے ہیں کہ کم سے کم پیسوں میں میری قربانی آج کی ہو جائے۔ تو ان باتوں کا بھی خیال رکھیں اور تھوڑا سا پرہیز کریں۔ قربانی کے جانور پر جتنا زیادہ پیسہ کوئی بھی اگر کمانے کی کوشش کرتے ہیں تو شاید اللہ کے پاس ان کو اتنا ہی جواب دینا پڑے گا۔ تو سب سے پہلے صاحب استطاعت کی طرف سے قربانی دینا چاہیے، پھر بعد میں کسی کی طرف سے بھی قربانی دے سکتے ہیں، حتیٰ کہ جو باحیات ہیں یا مرحومین ہیں ان کے طرف سے بھی قربانی دی جا سکتی ہے۔ اس بات کا خاص خیال یہ رکھیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کا جانور جس میں عیب ہے تو اللہ تعالیٰ اس جانور کو بھی قبول نہیں کرتا۔ تو کیا ہم قربانی جب ہم دیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ جس پیسے سے میں قربانی دے رہا ہوں کیا وہ میرا پیسہ حلال ہے یا نہیں ہے۔ تو جہاں تک ہو سکے قربانی بہت ہی پاک چیز ہے، سنت ابراہیمی ہے، تو اس پاک چیز کو پاک پیسہ ہی لگانے کی کوشش کریں، اس واسطے کہ اس کا ایک خطرہ انسان زمین پر گرنے سے پہلے ہی بلکہ اللہ تعالیٰ اس خطرے کی عوض میں انسان کے سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ تو میں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ باری تعالیٰ ہم سب کو اپنے اپنے طرف سے جو قربانیاں اس سال دینے والے ہیں حضرت رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے صدقے و طفیل میں ہم سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔